السلام علیکم حاضرین، الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ رہا ہو گئے۔ اس چیز کی جانکاری مل چکی ہوگی آپ کو، لیکن ہم ذرا یاد کریں آج سے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے پہلے ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند حرام خوروں نے جب حضور کی شان پر غلط الفاظ استعمال کیے تھے تو اس کی زبان کو توڑنے کے لیے کوئی اور کھڑا بیچ میدان میں نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی آیا تھا وہ ہے علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ۔ آج سے 3 سال پہلے ان کو گرفتار کیا گیا اور 3 سال ہو گئے۔ 3 سال میں ابھی تک علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ جیل میں بند ہے۔ آج تک انہیں رہائی نہیں ملی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رہائی مل چکی ہے، وہ اپنے گھر آ چکے ہیں، لیکن علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کو آپ بھول گئے۔ جب علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی گرفتاری ہوئی تھی تو چند لوگوں نے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے بہت زیادہ میدان میں اترے تھے، اپنے الفاظوں کو بلند کیا تھا، اپنے آوازوں کو بلند کیا تھا، جس سے جتنا ہو سکا مفتی صاحب قبلہ کے حق میں اتنا مفتی صاحب قبلہ کو سپورٹ کیا۔ لیکن علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بہت چند ہی ایسے لوگ ہیں جو علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کے حق میں میدان میں اترے ہوں یا ان کے حق میں اپنے آوازوں کو بلند کیا ہو۔ بہت کم، نہ کے برابر۔ ہم کیسے بھول گئے؟ ہم کیسے بھول گئے؟ ایسے لوگوں کو ہم لوگ بھول جایا کرتے ہیں جو ہمارے قرآن پر اگر کوئی غلط الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے مقدس کلام کو کوئی پکارتا ہے تو اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے میدان میں اتر جائے، ایسے انسان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کو گالی دیتا ہو تو اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے کوئی میدان میں اترتا ہے، ہم لوگ ایسے انسان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر مذہب اسلام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی انگلی کو توڑنے کے لیے جو میدان میں کھڑا اترتا ہے، ہم لوگ ایسے انسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی کمی اگر کسی کی ہے تو ہماری ہے، سب سے بڑی کمی۔ میرے احبابو، میں ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کر رہا ہوں، ایسی عادتیں نہ رکھیں، ورنہ قسم خدا کی کہتا ہوں اگر ہم لوگ یوں ہی خاموش بیٹھے رہ گئے، ہمارے حق میں جتنے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں سب کو لے کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر ہم لوگ یوں ہی خاموش بیٹھ گئے، قسم خدا کی کہتا ہوں ایک وقت ایسے آئیں گے کہ ہمارے گھر میں گھس کر کے ہم تمامی لوگوں کو ماریں گے، لیکن ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ ہم لوگ خود اپنی حفاظت کر سکیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے لوگوں کو، آپ اپنی زبانوں کو بلند کریں، اپنے آوازوں کو بلند کریں، اپنے آوازوں کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک ہمیں اچھی طریقے سے، بھرپور طریقے سے اس ملک ہندوستان کے قانون کے طور و طریقے سے ہمیں سپورٹ مل سکے، وہاں تک ہم لوگ اپنی آواز کو ضرور پہنچائیں۔ میرے احبابو، برائے کرم ان تمام ویڈیو کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔